الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. الحمدللہ آج درس قرآن پاک کا آغاز 16ویں پارے کے چھٹے رکوع اور سورہ مریم کے تیسرے رکوع سے ہوگا. خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا کافروں کو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھیں، یعنی توحید پر ایمان لائیں، رسالت پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لائیں. اور چونکہ یہ جو کافر تھے یہ دو طرح کے تھے. ایک تو وہ کافر کہ جو خدا کے بندوں کو خدا مانتے، اور ایک وہ کافر کہ جو بتوں کو خدا مانتے. تو جو کافر بندوں کو خدا مانتے تھے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا خدا ہی تسلیم کرتے، تو ان کا ذکر، ان کا رد جو ہے وہ اس سے پہلے رکوع میں کیا گیا کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. اب وہ لوگ ہیں کہ جو بتوں کو خدا مانتے ہیں، وہ کافر کہ جو بتوں کو خدا مانتے ہیں، اور پھر جو یہ مشرکین مکہ بتوں کو خدا مانتے تھے، وہ ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں. تو ان کا اس طور پر رد کیا گیا اور ذکر کیا گیا کہ یہ لوگ ملت ابراہیمی یہ نہیں ہے کہ تم بتوں کی عبادت کرو، بلکہ وہ تو جو ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ بھی جو ہے توحید اور توحید کی ہی دعوت دیتا تھا، اور ان کا مذہب بھی یہی تھا کہ اللہ کو ایک مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور چونکہ مشرکین مکہ اس بات کو جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے بھی تعلیم حاصل نہیں کی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ سب کچھ بتا دینا اور ایک ایک بات ان کا تذکرہ ان کے سامنے کر دینا، تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. اور یہ بتانا مقصود تھا کہ حضور کو جو یہ سب کچھ پتہ چل رہا ہے، حضور خود سے نہیں بتا رہے بلکہ اللہ کے بتانے سے بتا رہے ہیں. اور جب اللہ کے بتانے سے بتا رہے ہیں تو یہ اس بات پر نشانی ہے، دلیل ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، لہٰذا تم ان پر ایمان لاؤ اور بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو. چنانچہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور
کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ صدیق تھا اور غیب کی خبریں بتانے والا نبی تھا۔ صدیق وہ جو کبھی جھوٹ بول ہی نہ سکے، اور صادق جو جھوٹ بولتا نہ ہو، دونوں میں فرق ہے۔ صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو جھوٹ ہی نہ بول سکے، اور صادق اسے بولتے ہیں کہ جو جھوٹ نہ بولے۔ تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں چونکہ یہ بات مشہور تھی کہ آپ نے 3 موقع پر خلاف واقع بات فرمائی تھی۔ 3 ایسے مواقع تھے آپ کی زندگی کے کہ جس میں آپ نے ایسی بات فرمائی کہ جو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تو جھوٹ بات ہے، تو اللہ رب العزت نے آپ کی یہ صفت بیان کر کے بتا دیا کہ آپ تو صدیق تھے، اور صدیق تو وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی جھوٹ بول ہی نہ سکے۔ تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اس وقت باتیں کہی تھیں وہ بظاہر جھوٹ نظر آ رہی تھی کہ لیکن وہ جھوٹ نہیں تھی بلکہ وہ تو سچ تھیں۔ تو لہٰذا آپ نے اللہ رب العزت نے آپ کی 2 صفات کا ذکر فرمایا، ایک تو یہ کہ آپ صدیق تھے، اور صدیق وہ ہوتا ہے جو کبھی جھوٹ نہ بول سکے، اور دوسرا یہ کہ آپ نبی یعنی غیب کی خبریں بتانے والے۔ اذ قال لأبیہ، جب اپنے باپ آزر سے کہا۔ یہاں اس بات کی وضاحت سماعت کر لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ تو تھے تارخ، اور جس والد کا یہاں ذکر ہے اس سے مراد والد نہیں بلکہ چچا ہے، اور چونکہ عرب میں یہ معمول تھا کہ وہ اپنے والد کو بھی چچا کہا کرتے تھے، اپنے چچا کو بھی اب کہا تھا، یعنی اب کا اطلاق جو ہے چچا پر بھی ہوتا تھا۔ تو لہٰذا یہاں پر جو اب کہا گیا ہے کہ اپنے والد سے کہا، اس سے مراد یہاں پر یہی ہے کہ انہوں نے اپنے چچا آزر سے کہا، اس لیے کہ جو آزر تھا اسی نے ہی آپ کی پرورش کی تھی، اور اسی نے ہی آپ کو پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ تو اسی وجہ سے جو ہے اب کا یعنی کہ اب کی نسبت جو ہے وہ آزر کی طرف ہے، لیکن حقیقی معنوں میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے وہ تارخ تھے، اور وہ توحیدی تھے، یعنی اللہ کو ایک ماننے والے تھے۔ تو آپ جو ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور ہم آپ کے نور کی گردش کو پاک پشتوں اور پاک شکموں میں دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ کا پلٹنا اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آپ کے حضرت عبداللہ تک آپ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوئے ہیں۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوئے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے وہ کوئی بت پرستی کرنے والے ہوں، مشرک ہوں، بلکہ یہاں پر یہی بات درست اور صحیح ہے، اور جمہور علماء اسی موقف کے تائید پر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ تارخ تھے، جو کہ اللہ کو ایک ماننے والے تھے، مشرک نہیں تھے بلکہ مسلمان تھے، اور یہاں جو اب سے مراد ہے وہ ان کا چچا آزر ہے جو کہ مشرک تھا، کافر تھا۔ چنانچہ ارشاد ہوا اذ قال لأبیہ، جب اپنے باپ سے بولا یا ابتی، اے میرے باپ، لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے میرے باپ کیوں ایسے کو پوچھتا ہے کہ جو نہ سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی کچھ تیرے کام آ سکتا ہے۔ یعنی بتوں کو کیوں پوچھتا ہے کہ جو نہ تجھے سن رہا ہے، نہ دیکھ رہا ہے، اور نہ ہی وہ تجھے کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے، تیری کوئی مشکل کو دور کر سکتا ہے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تجھے نہ آیا، تو تو میرے پیچھے چل، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں۔
یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وہ علم آیا ہے جو تجھے نہیں پتا، تو گمراہیوں میں ہے، میرے ساتھ چل، میں تجھے ہدایت کے راستے پر لے جاؤں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے چچا سے تو چھوٹے ہیں، لیکن قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا آپ موجود ہیں لیکن آپ سے زیادہ وہ جانتا ہے اور آپ سے زیادہ اس نے علم دین حاصل کیا ہوا ہے، اور وہ کوئی بات آپ کو نصیحت کرتا ہے یا کوئی بات آپ کو بتاتا ہے، تو اس کی بات سننے میں شرم و عار نہیں کرنی چاہیے کہ یہ تو مجھ سے چھوٹا ہے، یہ میرا، جیسے کہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم نے تو کتنے سال مسجد میں لگا دیے، ہم تو بچپن سے علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، یہ آج کل کے نوجوان علماء، ان کو کیا پتہ کہ دین کیا ہے، دین تو ہمیں پتہ ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، حالانکہ مانا کہ وہ علماء کی صحبت میں بھی بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر وہ تعلیم بھی انہوں نے حاصل کی ہوگی، لیکن براہ راست جس بندے نے دل میں دین حاصل کیا، پڑھا، 7 سال 8 سال 10 سال اس نے دین کو پڑھ کر سمجھ کر وہ آپ کے سامنے کوئی بات بیان کر رہا ہے، تو یقیناً اس کے پاس قرآن و سنت سے کوئی دلیل موجود ہوگی، تبھی اس نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا ہے۔ تو پھر ایسی موقع پر بعض لوگ کہ جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں وہ اس بات کی طرف اعتراض کرتے ہیں کہ اسے کیا پتہ دین کے بارے میں، یہ تو ابھی نوجوان ہے، ہمیں تو کتنے سال ہو گئے، ہم نے کتنے بڑے بڑے علماء کی صحبت اختیار کی ہے، یہ بات تو کسی نے بھی نہیں بتائی ہمیں، یہ نئی نئی باتیں دین میں لے کر آتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی بات اگر وہ سکھا رہا ہے تو اس پر اسے توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کو کوئی شک لگتا ہے کہ بھئی اس نے بات غلط کی ہے یا کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو درست ہے، تو آپ اس سے جا کر پوچھ سکتے ہیں اکیلے میں کھڑا کر کے کہ بھئی یہ بات آپ نے کہی ہے یہ کہاں لکھی ہوئی، تو وہ ضرور آپ کو بتائے گا۔ لیکن یہ کہہ دینا سامنے سے کہ تمہیں کیا پتہ، تم تو ابھی بچے ہو، تم نے کیا دین پڑھا ہے، تو جب وہ بندہ ایک عالم دین ہے، اس نے 8 سال 10 سال دین کی تعلیم حاصل کی ہے، تو پھر اس کی بات سننے میں شرم اور عار محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی اس کی دینی باتوں پر کوئی اعتراض کرنا چاہیے۔ اگر کچھ واقعی محسوس لگتا ہے کہ اس نے کچھ غلط کہا ہے تو پھر اس سے تصدیق پیار و محبت کے ساتھ کرنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ یہ کہہ دینا کہ تمہیں کیا پتہ، تم تو ابھی بچے ہو، ہمیں تو کتنے سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، ہم تو اسی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح کا مسئلہ تو کسی نے بھی بیان نہیں کیا۔ تو اس طرح تو قرآن ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بھی آپ سے زیادہ جانتا ہے دین کے بارے میں تو اس کی بات سننی چاہیے، اور تاکہ وہ ہو سکتا ہے وہ ایسی بات آپ کو بیان کر دے کہ جو آپ کو ہدایت کے راستے پر چلا دے۔ آگے ارشاد فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ شیطان کا بندہ نہ بن، شیطان کا بندہ نہ بن، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے، شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے باپ میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کا کوئی عذاب پہنچے تو تو شیطان کا رفیق ہو جائے، یعنی دوست ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے چچا آزر کو یہ ساری باتیں بیان کی اور اسے توحید کی طرف بلایا اور کہا کہ تم اپنے بتوں کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، تو اس نے کیا جواب دیا؟ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قال، وہ بولا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تم میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے اے ابراہیم؟ لئن لم تنتہی، بے شک اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک وہجرنی ملیا، ضرور میں تجھے پتھراؤ کروں گا تجھ پر، یعنی میں تجھے پتھر ماروں گا اور مجھ سے زمانہ دراز تک دور ہو جا۔
یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تو اگر میری باتوں سے، اگر میرے ان باتوں سے باز نہ آیا تو تو مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے پیچھے ہٹ جا. اور کہنے لگا کہ اور پھر بھی اگر تو باز نہیں آتا ہے تو میں تجھے پتھر ماروں گا، تو اس پر جو ہے پتھر برساؤں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال سلام علیک. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تجھے سلام ہو. سأستغفر لک ربی، کہ قریب ہے کہ میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا. انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے چچا کو دین کی طرف بلایا تو وہ نہ آیا، تو آپ نے اس امید پر کہ یہ میرا چچا ایمان لے آئے گا، آپ نے کہا کہ میں اپنے رب سے تیری بخشش طلب کرتا رہوں گا، یعنی یہ سوال کرتا رہوں گا کہ میرا رب تجھے بھی ایمان کی دولت نصیب کر دے اور تو بھی ایمان لے آئے. تو آپ نے یہ اس سے وعدہ کیا تھا. لیکن جب آپ نے یہ بات دیکھ لی اور سورہ توبہ میں یہ بات گزر چکی کہ جب آپ نے دیکھا کہ اب یہ اللہ کا دشمن ہے اور یہ ایمان نہیں لاتا، تو اب اس کے بعد آپ نے اس سے برات کر لی. یعنی جو آپ اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے تھے وہ آپ نے جو ہے وہ ترک فرما دی. اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا کہ کسی کافر کے لیے دعا مانگنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کہ کسی نبی کے لیے اور نہ ہی ایمان والوں کے لیے یہ جائز ہے یہ کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، بخشش طلب کریں، اگرچہ وہ ان کا قریبی رشتہ دار. تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات سے بھی منع فرما دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب دیکھا کہ یہ آزر جو ہے اب ایمان نہیں لاتا تو پھر آپ نے بھی اس سے برات کا اعلان کر دیا. آگے ارشاد فرمایا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں ایک کنارے ہو جاؤں گا تم سے اور ان تمام سے کہ جنہیں اللہ کے سوا بلاتے ہو، پوچھتے ہو. وَأَدْعُو رَبِّي، اور اپنے رب کی عبادت کروں گا. عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور قریب ہے کہ میں اپنے رب کی بندگی سے بدبخت نہ ہوں گا. یعنی تم تو اپنے بتوں کی عبادت کر کے تم نے تو اپنا کبارہ کر دیا، یعنی تم نے تو اپنے حال کو بہت برے حالت میں ڈال دیا، بدبخت ہو رہے ہو، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ان کی عبادت کر کے خوشحال ہو جاؤ گے، تمہارے لیے کوئی جو ہے جنت ہوگی. تو تم نے تو اپنی زندگی کو برباد کر دیا، بدبخت ہو گئے. لیکن میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں، جس خدا کی عبادت کر رہا ہوں، میں اس کی عبادت کر کے بدبخت نہیں ہوں گا، بلکہ میں تو اس کی عبادت کر کے اس کی خوشنودی، اس کی رضا حاصل کر لوں گا. تو فرمایا کہ بے شک میں اس کی عبادت بندگی سے بدبخت نہ ہوں گا. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر جب ان سے اور وہ کہ جو اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے جب اس نے کنارہ کر لیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اس شہر سے نکل کے شام کی طرف تشریف لے گئے، تو فرمایا وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے. یعنی حضرت اسحاق جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چھوٹے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کہ جو آپ کے بیٹے تھے وہ بھی عطا کیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پوتے ہیں، یعنی جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اللہ نے وہ ان کو بھی دیکھنا آپ کو نصیب فرمایا. یعنی آپ نے طویل عمر جو ہے وہ پائی، اور آپ نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی دیکھا، اپنے پوتے یعقوب علیہ السلام کو بھی دیکھا. تو فرمایا کہ جب وہ ان سے دور ہو گئے اور اپنی قوم سے پیچھے ہٹ گئے اور ملک شام کی طرف تشریف لے آئے، تو ہم نے اسے اسحاق و یعقوب عطا فرمائے. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو نبی بنایا ہم نے، یعنی غیب کی خبریں دینے والا بنا.
حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی، اور حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلند نامواری رکھی۔ یعنی کہ ایک تو اللہ رب العزت نے دنیا کے اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا کہ جو دنیا اور آخرت کی سب سے بہترین نعمت ہے، اور پھر اس کے علاوہ رزق کی فراوانی تھی، اور ہر قسم کی اللہ رب العزت نے انہیں نعمتیں عطا فرمائیں۔ اور بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام کہ اللہ نے دنیا میں جتنی بھی مذہب ہیں سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، ان کی اولاد کو ماننے والے حضرت اسحاق علیہ السلام کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، یا چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے ہم مسلمان ہوں، بلکہ ہماری نمازوں میں تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر درود بھی بھیجتے ہیں، کہ ہر نماز میں اگر ہم درود پڑھتے ہیں تو درود ابراہیمی میں ہم جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ان کی آل پر درود بھیجتے ہیں، اور جب قربانی کا موقع آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت بھی ادا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے آپ کے نام کو باقی رکھا ہوا ہے کہ آپ دنیا میں سب کی زبانوں پر ہیں، چاہے وہ مذہب یہودیوں کا ہے، چاہے عیسائیوں کا ہو، چاہے مسلمان کا ہو، ہر مذہب میں آپ کی نامواری ہے۔ تو اللہ نے آپ کے نام کو زندہ رکھا ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ سب کچھ اس کے لیے کر دیتا ہے۔ یہ کائنات، یہ سب کچھ اس کی ہو جاتی ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی اللہ رب العزت کے نام کر دی اور اپنا سب کچھ دین کے لیے وقف کر دیا، تو اللہ نے اس کا اس طرح آپ کو صلہ عطا فرمایا کہ دنیا میں آج جہاں کہیں مسلمان نماز پڑھے گا تو ضرور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود بھیجے گا۔ یہاں رکوع کا اختتام ہوا، محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر آپ کی اولاد سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اب پیچھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہو گیا، تو اب آپ کی آل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ سارے انبیاء کا ذکر کر کے رب تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ اے محبوب، آپ سے پہلے بھی جتنے لوگ گزرے ہیں ان کی بھی قوموں نے ان کی نافرمانی کی، انہیں جو ہے ان کے بلانے پر وہ ایمان لے کر نہیں آئے، اور ساتھ ہی ساتھ ان مشرکین مکہ کو بھی خبر دینی ہے کہ اے مشرکین مکہ، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، کہ یہ نبی کی جنہوں نے کبھی کسی سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی وہ تمہیں اتنے سارے نبیوں کی خبریں دے رہے ہیں، تو یقیناً یہ خبر دینا جو ہے یہ ان کا معجزہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے انہیں بتانا ہے، لہٰذا تم ان کی باتوں پر عمل پیرا ہو اور اللہ پر ایمان لے آؤ۔ چنانچہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ چنے ہوئے تھے اور رسول تھے اور نبی یعنی غیب کی خبریں بتانے والے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، اور اسے ہم نے طور کی داہنی جانب سے ندا فرمائی اور اسے اپنا راز کہنے کو قریب کیا۔ یعنی پہلے اللہ رب العزت نے حضرت اپنے خلیل کا ذکر کیا، اب اپنے کلیم کا ذکر فرما رہا۔
خلیل اللہ کا ذکر ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اب کلیم اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جن سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا اور انہیں راز کی باتیں بیان فرمائی۔ وہ کیا راز کی باتیں تھیں کہ جو اپنی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمائی، جس کا تذکرہ تفصیل جو ہے دیگر مقامات پر موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت عطا کی اور پھر آپ کو معجزات عطا کیے، ید بیضا اور عصا مبارک کہ جو اژدہا بن جاتا تھا، یہ سارے معجزات آپ نے عطا کیے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ سارے معجزات عطا کیے، جو باتیں تھیں وہ آپ کی بیان کر دی۔ تو یہ مقام ہے کلیم کا کہ جب ان سے گفتگو کی تو اپنے حبیب کے ذریعے ساری باتیں جو ہیں وہ ہم تک پہنچا دیں، لیکن جو گفتگو اپنے حبیب سے کی اس کا تذکرہ کسی سے نہیں فرمایا۔ معراج کی رات جب جو باتیں اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان ہوئی، تو اس کے بارے میں فرما دیا کہ اللہ نے جو وحی کی اپنے بندے کی طرف وہ وحی کی، اس کا ذکر کسی سے نہیں فرمایا کہ کیا باتیں ہوئیں، کون سی باتیں ہوئیں، کس حوالے سے باتیں ہوئیں، اس کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ تو یہ ہے کہ ایک ہے کلیم اور ایک ہے حبیب۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے راز کہنے کو قریب کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون عطا کیا کہ جو نبی تھے، یعنی غیب کی خبریں بتانے والے۔ یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت عطا کی، کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا کی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ میں تو چونکہ آپ زبان کی وجہ سے جو ہے آپ نے یہ کہا کہ میں صحیح طریقے سے اپنا پیغام نہ دے سکوں، تو میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر تاکہ وہ مجھ سے زیادہ بہتر بول سکے۔ چونکہ آپ جب چھوٹے تھے تو یہ واقعہ مشہور ہے کہ فرعون نے آپ کو دیکھنے کے لیے کہ آپ واقعی جو ہیں وہ چھوٹے بچے ہیں، اور تو آپ کو کہ منہ میں کوئلہ آپ نے رکھ لیا تھا، اور اس کوئلے کی وجہ سے جو ہے آپ کی زبان میں جو ہے تھوڑی سی تیزی نہیں تھی، یعنی آپ بہت ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے، تو اسی وجہ سے آپ نے جو ہے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ مجھے ہارون علیہ السلام عطا کر کے انہیں بھی نبوت دے تاکہ وہ بھی جو ہے میرے ساتھ دین کی تبلیغ میں شامل ہو جائیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، چونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن چونکہ تذکرہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہو گیا تو اب ان کی آل ہی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، تو اس لیے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور اب اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام انہو کان صادق الوعدی وکان رسولا نبیا، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا، غیب کی خبریں بتاتا۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، ویسے تو ہر نبی سچے ہے، کوئی بھی نبی جھوٹا نہیں ہے، لیکن بالخصوص آپ میں یہ صفت زیادہ تھی کہ آپ اپنے وعدے کے سچے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو ایک شخص نے کہا کہ آپ یہیں پر ٹھہریے، میں آپ کو آ کر جو ہے آپ کی رقم دیتا ہوں، تو آپ 3 دن تک وہیں ٹھہرے رہے، وہاں سے نہیں گئے، اس طور پر کہ آپ نے کہا کہ اس بندے نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں یہیں پہ آ کے ملوں گا، تو آپ پیچھے نہیں ہٹے اور 3 دن تک اس کا انتظار کرتے تھے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، آپ اپنی جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے اس قوم کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ اپنے گھر والوں کو نماز و زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے رب کو پسند ہے، یعنی اس کا رب اس سے راضی ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، کہ یہ اس وقت بھی جو ہے قوم پر لازم تھی نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ رب العزت مسلمانوں کو بھی یہ حکم دے رہا ہے کہ نماز بڑی اہم چیز ہے، نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، کہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ پاک اس کے
دنیا میں بھی کام بنا دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا کام بن جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو۔ حضرت ادریس علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا نام جو ہے وہ اخنخ ہے، اور آپ نوح علیہ السلام کے پردادا ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا ہیں، اور حضرت شیش علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت شیش، اور آپ کے اولاد سے حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت ادریس جو ہیں وہ حضرت نوح کے پردادا ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اور حضرت ادریس علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھا اور سلے کپڑے پہنے، اور آپ ہی ہیں کہ جنہوں نے ترازو اور پیمانے بنائے، ہتھیار باندھے، اور قابل کی اولاد سے جہاد کیا۔ قابل جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا کہ جس نے حضرت حابل کو قتل کر دیا تھا، تو یہ قابل جو ہے اس کی اولاد جو تھی، جو کہ اسلام سے ہٹ چکی تھی، توحید سے ہٹ چکی تھی، اور بتوں کی وہ پرستش کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، تو قابل کی جو اولاد تھی اس سے آپ نے جہاد بھی کیا۔ تو حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ آپ پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے اس کا آپ کثرت سے درس دیتے تھے، کثرت سے لوگوں کو اس کا درس دیتے تھے، تو اس درس دینے کی وجہ سے آپ کا نام ادریس ہو گیا، بہت زیادہ درس دینے والا۔ تو حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بہت ساری چیزوں کو ایجاد کیا، قلم بنایا، اور آپ نے طرح طرح کی چیزیں ایجاد کی، یہاں تک کہ علم حساب وغیرہ بھی آپ ہی نے ایجاد فرمایا۔ تو حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ کے نبی ہیں، تو آپ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ صدیق تھا اور غیب کی خبریں بتانے والا، یعنی نبی تھے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اور آپ اب بھی حیات ہیں، تو فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ تو 4 نبی وہ ہیں کہ جو حیات ہیں، 2 زمین پر، یعنی ایک حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، اور 2 آسمان پر ہیں، جن میں سے ایک تو آسمان پر ہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک جنت میں حضرت ادریس علیہ السلام۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ نے ملک الموت سے کہا کہ مجھے دکھاؤ کہ تم کس طرح موت کو قبض کرتے ہو۔ آپ نے انہیں دکھایا تو آپ نے موت کو قبض کیا، پھر آپ کی روح کو دوبارہ واپس آپ کی جسم میں داخل کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا مجھے جنت میں لے جاؤ، آپ انہیں جنت میں لے گئے، اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اب میں جنت میں آ گیا، چونکہ جب میں نے موت کا مزہ چکھ لیا، اب میں جنت میں بھی آ گیا، تو اب لہٰذا جنت سے واپس نہیں جاؤں۔ تو آپ نے جنت کو اختیار کر لیا، تو اس کے بعد جو ہے تب سے آپ جنت میں موجود ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں موجود ہیں۔ تو یہ 4 نبی ہیں کہ جو اب بھی زندہ ہیں اور وہ انہیں موت نہیں آئی۔ تو فرمایا کہ ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اب ان تمام انبیاء کرام علیہم الرضوان کا ذکر کرنے کے بعد، جتنے بھی انبیاء کا پیچھے ذکر ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان تمام کا ذکر کر کے رب تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یعنی یہ سارے انبیاء وہی لوگ ہیں کہ انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، کہ جن پر اللہ نے احسان کیا غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے، یعنی یہ آدم کی اولاد سے وہ لوگ ہیں کہ جو نبیوں میں سے ہیں اور اللہ نے ان پر احسان فرمایا ہے۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان میں سے کہ جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا۔ وَمِن
ذریتی ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، وممن ہدینا وجتبینا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے راہ دکھائی اور چن لیا، اذا تتلا علیہم آیات الرحمن، جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جائیں تو خروا سجدا و بکیا، کہ وہ گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے اور روتے ہوئے۔ یعنی کہ یہ انبیاء کرام علیہم الرضوان کی شان اور مرتبہ ہے کہ جب ان پر، اللہ کے پیاروں پر، جب قرآن کی یا اللہ کے دین کی باتیں کی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، دین کی کتابوں کی تلاوت کی جاتی ہے، تو جب بھی ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ اسے پڑھ کر روتے بھی ہیں اور سجدہ ریز بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں اس آیت کریمہ پر ہی کہ اب کیا ہوا کہ صرف سجدہ تو ہم کر لیں گے، ابھی ہم پر سجدہ تلاوت لازم ہو چکا، کہ سجدہ تو ہم کر لیں گے لیکن ہمارے رونے کا کیا ہوا؟ وہ صفات ہمارے دل میں سے ختم ہو چکی کہ اب ہم قرآن کی آیت پڑھتے تو ہیں، سنتے بھی ہیں، ترجمہ بھی ہم نے سماعت کر لیا، لیکن ہمارے دل کی کیفیات ایسی نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے ہمیں رونا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ قرآن کی آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں کہ جس میں اللہ کی عذاب کا ذکر ہے کہ اللہ پاک عذاب فرماتا ہے، اس گناہ کی یہ سزا ہے، اس گناہ کی یہ سزا ہے، نافرمانی کروانے والوں کا یہ حشر ہے، اور پھر جو لوگ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، دین کی باتیں مانتے ہیں، تو ان کے لیے یہ جنت کی بشارت ہے اور جنت میں یہ نعمتیں ہیں، تو ہمیں تو کسی بھی بات پر رونا نہیں آتا۔ ہمارے دل ایسے سخت ہو چکے ہیں گناہ کر کر کے کہ ہم قرآن کو پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اس کے ذریعے جو ہمیں پیغام حاصل کرنا چاہیے اور جو بات ہمارے دل میں اترنی چاہیے وہ بات ہمارے دل میں نہیں اترتی۔ تو ہم سجدہ تو کر لیں گے لیکن یہ رونا کہاں سے لائیں گے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے اسے سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رونے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم تو صرف قرآن کو پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کو پڑھ کر جو ہمارے دل میں بات اترے اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے۔ تو آپ تمام حضرات جو ہیں وہ سجدہ تلاوت ادا فرمائیں۔ تو یہ نبی اور یہ رسول اور ان کی اولاد کہ جو نیک تھی، تو یہ تو جب اللہ کی آیتوں کو سنتے تھے تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، لیکن آگے ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، اور تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے کہ جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی۔ یعنی یہ لوگ تو اللہ پر ایمان لانے والے تھے، لیکن جب ان کے بعد ان کی قوم آئی اور ایسے لوگ آئے کہ تو پھر انہوں نے کیا کیا، وہ نمازیں ضائع کرنا انہوں نے شروع کر دی۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو ان قریب وہ دوزخ کی وادی غی میں پھینک دیے جائیں، داخل ہوں۔ یعنی فرمایا کہ یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے پیغمبر، اور پھر ان پیغمبر کو کی تربیت سے جو اس وقت کے لوگ تھے
تو وہ تو اللہ ان پر ایمان لے آئے اور اللہ کی فرما برداری کرتے رہے، لیکن کیا ہوا کہ جو اس کے بعد لوگ آئے انہوں نے تو اللہ کی عبادت سے غافل ہو کر نمازوں کو ضائع کر دیا۔ یہ پیغام در حقیقت ہمیں دیا جا رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو اس کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان کا دور آیا، تو وہ دور بھی دیکھا گیا کہ نیکیوں سے بھرپور تھا۔ پھر جیسے جیسے زمانے گزرتے چلے گئے دیکھا گیا کہ مسلمان بالکل ہی قرآن سے دور ہو گئے۔ ایک وہ دور صحابہ کرام کا تھا کہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور ایک دور ہمارا ہے کہ ہمیں تو کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ وہ نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے، لیکن آج سب سے زیادہ ہم نمازوں کو قضا کرنے والے ہیں۔ ہم نمازوں کے پابند نہیں ہیں، ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ہم خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اس دنیا کو ہم نے سب کچھ مان لیا ہے، تو جو اس دنیا کو مان لے گا اور نمازوں کو ضائع کرے گا، فرمایا اس شخص کے لیے جہنم میں ایک وادی ہے غی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ غی جہنم کی وہ وادی ہے کہ جس کی گرمی سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، جس کی گرمی سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ جب جہنم کی آگ ٹھنڈی ہونے لگتی ہے تو اس وادی کے اندر ایک کنواں ہے، اللہ پاک اس کنویں کو دوبارہ کھول دیتا ہے، جہنم کی آگ پھر سے بھڑک اٹھتی ہے، اور اس خطرناک اور خوفناک کنویں کے اندر اور اس وادی کے اندر ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا کہ جو نمازیں ترک کرنے والے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، جو معاذ اللہ زنا کرتے ہیں، معاذ اللہ سود کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اس میں داخل کیا جائے۔ اتنی خطرناک وادی ہے۔ سوچیں کہ جس وادی سے جہنم بھی پناہ مانگے، جس کی گرمی سے جہنم بھی پناہ مانگے، ایسی خطرناک وادی کے اندر داخل کیا جائے۔ کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائے، اور اس وادی سے، غی نامی وادی سے، جہنم کے ہر قسم کی وادی سے اللہ پاک ہم تمام کو نجات عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ تو فرمایا جنہوں نے نمازیں ضائع کی ہیں، خواہشات کے پیچھے چلے ہیں، تو انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو کوئی شخص یہ سوچنے لگے کہ میں نے تو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، میں تو اس کی طرف کبھی ہر دفعہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدائیں سنی میں نے، لیکن کبھی اپنے رب کی در کی طرف نہ گیا، تو کیا 20 سال، 25 سال، 30 سال، 50 سال میں نے رب کی نافرمانی میں گزار دیے، تو کیا اب میرے لیے بھی کوئی معافی ہے؟ تو رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر جو تائب ہو جائے، جو گناہوں سے توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ انہیں فاولئک یدخلون الجنۃ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا۔ تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر پہلے رب کی بارگاہ میں نہیں آئے تو اب آ جاؤ، اب اس کے در کی طرف آ جاؤ، اس کے دین کی طرف آ جاؤ، کہ رب کی رحمت بہت وسیع ہے، کہ جو اتنے سال گناہ کر کے بھی اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے، تو بالکل ہو سکتا ہے۔ بس اس کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ اس کا وقت اس وقت ختم ہوتا ہے جب بندہ موت کا فرشتہ دیکھ لے۔ جب اس کے سامنے موت کا فرشتہ آ جائے نا، تو اب توبہ کے دروازے اس پر بند ہو جائیں گے۔ جب تک یہ لمحہ نہیں آتا، اس وقت تک اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اپنے رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرے اور اس کی طرف جو ہے وہ آ جائے کہ یہ رحمت کا در ہے، اس در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ تو فرمایا جو تائب ہوگا، ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔
اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ آگے فرمایا جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، اور بسنے کے باغات ہیں کہ جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں کیا۔ یعنی کہ ایک معنی تو یہ ہے غیب کا کہ یہ جنت ہم نے دیکھی نہیں ہے، بس رب نے بتایا ہے کہ جنت نصیب ہوگی، ہم نے اس پر ایمان لائے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ جنت ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کی جستجو کے لیے عبادت کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں۔ تو ایک تو جنت بن دیکھے جنت پر ایمان لائے، اور ایک یہ کہ جنت کی نعمتیں ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، ہم سے چھپا لی گئی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ بن دیکھے جنت پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ جنت کا رب تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے، انہو کان وعدہ مأتیا، بے شک اس کا وعدہ ضرور آنے والا ہے۔ لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، اور اس میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے مگر صرف سلام سنیں گے۔ یعنی اس جنت کے اندر کوئی بیکار بات نہ سنیں گے سوائے سلامتی کے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور انہیں اس میں ان کا رزق ہے صبح اور شام، یعنی صبح اور شام ان کے لیے رزق ہوگا۔ جنت میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور جنت میں جو ہے ان کے لیے طرح طرح کے کھانے ہوں گے، ہر قسم کی نعمتیں ان پر اللہ رب العزت فرمائے گا۔ تو یہ سب ان لوگوں کو ملیں گی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، نیک اعمال کرے، ایمان کی دولت سے نصیب ہو، تو اللہ پاک اسے یہ ساری نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ وہ باغ ہے کہ جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے کہ جو پرہیزگار ہے۔ من کان تقیہ، جو گناہوں سے بچنے والا، اللہ سے خوف رکھنے والا، پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے، تو ایسے شخص کے لیے رب تعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، اس آیت کریمہ جو آگے آیت کریمہ ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علی نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل کہ تم ہم پر بار بار کیوں نہیں آتے، یعنی جب چاہو تب کیوں نہیں آتے، اور ایک موقع ہے اس پر ہی تم آتے ہو، بار بار ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ تو آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کا جواب جو ہے اللہ رب العزت نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ ہمیں تو اللہ کے حکم سے ہی ہم زمین پر آتے ہیں۔ جب رب تعالیٰ حکم دیتا ہے تو ہم فرشتے اس کے مطابق ہی اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں، اور اس کے مطابق ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ تشریف لے جاتے ہیں۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور جبریل نے محبوب سے عرض کی کہ ہم فرشتے نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، یعنی آپ کا رب جب ہمیں حکم دیتا ہے تب ہی ہم زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور فرمایا کہ اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، اور جو اس کے درمیان ہے، یعنی ہم اس کے حکم کے پابند ہیں۔ جیسا وہ رب ہمیں حکم دیتا ہے ہم اس کے مطابق ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور حضور کا رب بھولنے والا نہیں ہے، اے محبوب آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، اور زمین و آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سب کا مالک رب تعالیٰ، تو تم اسے پوجو اور اس کی بندگی پر ثابت رہو۔ ہل تعلم لہ سمیہ، کیا اس کے نام کا دوسرا جانتے ہو؟ یعنی تم اللہ کے سوا کسی دوسرے بت کو خدا مان کر اس سے پوچھتے ہو،
تو اسے نہ پوجو بلکہ اس رب کو پوچھو جو زمین اور پوجو کہ جو رب زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا مالک ہے۔ یہاں رکوع کا اختتام ہوا۔ محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آگے آیت کریمہ جس کا ذکر ہے یہ ان کافروں کے بارے میں ہے، ولید بن مغیرہ، ابی بن خلف، کہ جو یہ کہتے تھے کہ کیا ہم مرنے کے بعد بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کا رد فرمایا۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور آدمی کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو ضرور عنقریب دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کیا آدمی کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے بنایا اور وہ کچھ نہ تھا؟ جب اب ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تو وہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک گندے پانی کے قطرے سے رب تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، تو جس وقت وہ کچھ بھی نہیں تھا اور اسے انسان بنایا تو اب تو وہ انسان موجود ہے، اور جب وہ مٹی ہو جائے گا تو کیا رب اس بات پر قادر نہیں کہ وہ دوبارہ اسے پیدا کر دے؟ بے شک وہ رب اس بات پر قادر ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، اور تمہارے رب کی قسم ہم انہیں اور شیطانوں سب کو گھیر لائیں گے، سب کو جمع کر کے لے آئیں گے۔ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، اور پھر انہیں دوزخ کے آس پاس حاضر کریں گے گھٹنوں کے بل گرے۔ سارے کافر، سارے شیطان، سب کو جہنم کے ارد گرد جمع کر دیا جائے گا اور وہ گھٹنوں کے بل جہنم کے قریب موجود ہوں گے۔ پھر فرمایا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، پھر ہم ہر گروہ سے نکالیں گے کہ جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ بے باک تھا، جو سب سے زیادہ رحمان پر بے باک تھا، یعنی کہ جو سب سے زیادہ کفر میں آگے تھا، پھر ان لوگوں کو نکالا جائے گا اور انہیں سب سے پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یعنی کافر کئی قسم کے ہیں، ایک کافر وہ ہے کہ جو خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، ایک کافر وہ ہے جو خود تو گمراہ ہے لیکن دوسروں کو گمراہ نہیں کرتا، اور ایک کافر وہ ہے کہ جو کسی دوسرے کے پیچھے چلنے والا ہے، یعنی کہ اس نے خود سے تو اسلام سے نہیں پھرا وہ، لیکن وہ دوسروں کی بات مان کر جو ہے وہ کفر کو اس نے اختیار کیا ہوا ہے۔ تو ہر قسم کے کافر ہیں۔ تو فرمایا کہ جو سب سے زیادہ، سب سے بڑا رب کا نافرمان ہے، ایسے کافروں کو ان میں سے چنا جائے گا، ان میں سے نکالا جائے گا اور انہیں سب سے پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا، اور پھر ہم خوب جانتے ہیں کہ جو اس آگ میں زیادہ جلنے کے لائق ہے، کون اس آگ میں زیادہ جلنے کے لائق ہے۔ تو یہ جہنم کا ذکر ہو رہا ہے کہ کتنا بھیانک منظر ہوگا کہ کل سارے کافر جو ہیں جہنم کے ارد گرد جمع ہوں گے، اور کیسا یہ منظر ہوگا کہ انہیں ایک ایک کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں کوئی ایسا نہیں کہ جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ کان علی ربک حتما مقضیا، کہ تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضروری ٹھہری ہوئی بات ہے۔ اس سے مراد پل صراط ہے کہ پل صراط وہ مقام ہے کہ جس پر ہر شخص کو گزر کے جانا ہے۔ وہ پل صراط کہ جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، کہ جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اس پر سے گزریں گے، اور اس طرح پھر دیگر لوگ پیچھے چلتے چلے جائیں گے۔ جو کافر ہوگا وہ کٹ کر اس میں گر جائے گا، جس نے زندگی میں ایمان تو لایا لیکن گناہ بھری زندگی گزاری، تو وہ بھی
جہنم میں گر جائیں گے، اور پھر انہیں جہنم سے جب وہ گر جائیں گے تو پھر اپنی سزا پوری کرنے کے بعد دوبارہ انہیں جہنم سے نکالا جائے گا۔ لیکن سوچیں کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اگر دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، رب کی فرما برداری کی ہوگی تو اس پل صراط کو پار کر لیں گے۔ وہ پل صراط کہ جو جہنم کے اوپر سے بنایا گیا ہے، ہم پل صراط پر چلیں اور پھر دیکھیں ذرا نیچے کی طرف تو کیا نظر آئے گا کہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ، کہ جس میں ایک لمحہ بھی ہم ٹھہرنا پسند نہیں کرتے کہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اس میں داخل کیا جائے، تو پھر کیوں ہم ایسے اعمال کریں کہ جو اعمال ہمیں جہنم کی طرف لے جائیں؟ کیوں اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ مان لیں اور یہ سمجھیں کہ سب کچھ دنیا میں ہم کر لیں، سارے گناہ یہاں پر کر لیں، سارے لوگوں کو دھوکہ دے دیں، حقوق اللہ تلف کر دیں، حقوق العباد تلف کر دیں، لوگوں کو تکلیف پہنچائیں، دکھ پہنچائیں، اللہ کی عبادت میں غفلتیں کریں، نمازیں چھوڑ دیں، روزے چھوڑ دیں، زکوٰۃ میں ہم اپنے طرف سے ہیلے کریں تاکہ ہماری زکوٰۃیں بچ جائیں، لوگوں کا مال ناحق کھائیں، تو یہ سب کچھ ہم کریں، اور پھر یہ جہنم، اللہ اکبر، کتنی خطرناک، اس پل صراط پر چلنا کتنا خطرناک ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پل صراط پر ہم تمام کو کامیابی عطا فرمائیں۔ اور وہ جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پل سے اتارو راہ گزر کو، خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ تو حضرت ہم ایسے پل صراط سے گزر جائیں کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے کب پل صراط پار ہو گیا۔ حضور ایسا کرم فرمائے ہم پر کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی نا کہ آپ کی امت جب پل صراط سے گزرے تو میں اس پر بچھاؤں گا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس طرح ہمیں پل صراط سے گزار دیجئے کہ جب حضرت جبریل امین ہمارے لیے پر بچھائیں تو ان کے پر کو بھی پتہ نہ چلے اور ہم وہاں سے گزر جائیں، اتنی تیزی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائیں۔ تو بس صرف بات یہ ہے کہ نیک اعمال اور ایمان پر ثابت قدمی، اگر یہ دو چیزیں ہم اس دنیا سے لے کر سلامت چلے گئے تو کل ہمارے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، ہماری قبر بھی روشن ہے، ہمارا حشر بھی روشن ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کان علی ربک حتما مقضیہ، تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضروری ٹھہری ہوئی بات ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیہ، پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے، یعنی جو اس میں خوف رکھنے والے ہیں انہیں ہم بچا لیں گے، اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیتیں، آیاتنا بینات، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں بیان کی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، کہ کون سے گروہ کا مکان اچھا ہے اور اس کی مجلس بہتر ہے۔ یعنی کہ کافر جو کہ اللہ نے انہیں نعمتوں کی فراوانی کی ہوئی تھی، ڈھیل دی ہوئی تھی، تو وہ اپنے قیمتی لباس پہن کر اچھے مکان سے نکل کر جب غریب مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ تمہارے اسلام نے تمہیں کیا دیا؟ کچھ بھی تو نہیں دیا، اگر تم واقعی حق پر ہوتے تو تمہارا حال اچھا ہوتا نہ کہ ہمارا۔ ہمیں دیکھو، ہمارے پاس اچھا لباس ہے، پیسہ ہے، پاور ہے، مکان ہے، بہترین غذائیں ہیں، ہم سب کچھ کھاتے ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب ان پر روشن نشانیاں بیان کی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ اسلام کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں کہ اگر اسلام اچھا مذہب ہوتا اور یہ سچا مذہب ہوتا تو تمہارا حال تو ہم سے اچھا ہوتا۔ یعنی وہ دنیا کی فانی چیزوں کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، حالانکہ دنیا کی نعمتوں کو اور یہ فانی ہونے والی چیزوں کی مقام کو اور اس شان و شوکت کو دیکھ کر کوئی یہ سمجھے کہ اسے کامیابی کہتے ہیں تو اسے کامیابی نہیں کہتے، دنیا کی شان و شوکت کو کامیابی نہیں کہتے۔ کامیاب شخص وہ ہے کہ جو رب کی عبادت کرتا ہے اور اس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے، کامیاب شخص وہ ہے۔
حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان 5 وقت نب کی عبادت کرتا ہو، جو اس کے حقوق ہیں انہیں ادا کرنے کی کوشش کرتا ہو، کسی بندے کی حق تلفی نہ کرتا ہو، سارے نیک کام وہ کرتا ہو اور ایمان پر ثابت قدم رہے، تو یہ کامیابی ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے کہ میرے پاس تو بڑا بنگلہ ہے، بڑا پیسہ ہے، بڑی گاڑی ہے، میں تو یہاں گھومتا ہوں، وہاں گھومتا ہوں، یہاں جاتا ہوں، وہاں جاتا ہوں، فلاں ملک میں گیا ہوں، اس ملک میں گیا ہوں، تو سارے ملک گھوم کے بھی آ جائے، ساری دنیا کا چکر لگا کر آ جائے، پوری دنیا کی دولت اس کے پاس آ جائے، تو حقیقی کامیابی یہ نہیں ہے۔ حقیقی کامیابی تو دامن مصطفیٰ میں ہے۔ حقیقی کامیابی تو اس دامن سے لپٹنے میں ہے کہ جو دامن جو ہے وہ ہمیں قبر میں بھی آگ سے بچائے گا، جہنم میں اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ تو اس دامن سے اگر ہم لپٹ جائیں تو اس میں ہماری کامیابی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ کون سا گروہ جو ہے وہ زیادہ بہتر مجلس میں ہے، زیادہ بہتر جگہ پر ہے۔ وہ کم اہلکنا قبلہم من قرن ہم احسن اثاثا ورئیا، اور ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہم نے ہلاک کر دیں کہ جو ان میں سامان اور نمود میں زیادہ بہتر تھی۔ یعنی یہ جو مال کے اوپر اترا رہے ہیں، ان سے پہلے بھی قومیں گزری ہیں، بڑے بڑے محلات تھے ان کے، آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، ہم نے سب کو ہلاک کر دیا۔ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، جو گمراہی میں ہے تو اس سے رحمان خوب ڈھیل دے رہا ہے، خوب ڈھیل دے رہا ہے کہ مزید یہ گمراہی میں اور پروان چڑھے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعۃ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے اس چیز کو جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یا تو عذاب یعنی دنیا کے اندر انہیں سزا دی جائے گی، ان کو قبر میں عذاب ہوگا، یا پھر وہ قیامت کے دن عذاب کو دیکھیں گے۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تو اب جان جائیں گے کہ کس کا برا درجہ ہے اور کس کی فوج کمزور ہے۔ یعنی ابھی تو یہ اترا رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس عالیشان مکان ہے، عالیشان فوج ہے، اس کو دیکھ کر وہ اترا رہے ہیں۔ تو فرمایا کل جب وہ جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس مقام پر ہیں اور کس فوج کے ساتھ ہیں۔ کب سے کمزور فوج ان کی ہوگی کہ جنہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور جنہوں نے ہدایت پائی تو اللہ انہیں اور ہدایت بڑھائے گا، ان کی ہدایت میں اور اضافہ ہوگا۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور باقی رہنے والی نیکیاں، نیک باتیں یہ بہتر ہیں تیرے رب کے یہاں، کہ جو بہترین سب سے بہتر ثواب اور سب سے بھلا اس کا انجام ہے، جو تیرے رب کے پاس باقی رہنے والا ہے اس کا ثواب۔ تو یہ نیکیاں اصل باقی رہنے والی ہیں۔ والباقیات الصالحات، اصل کام کیا ہے؟ نیک کام۔ اصل کام یہ نہیں کہ بندہ کتنی دولت چھوڑ کر گیا، اصل کام یہ کہ اس نے نیک کام کتنے کیے، وہ کون سے ایسے کام کر کے کیا کہ جو اس کے لیے اس کے جانے کے بعد جو ہے ثواب جاریہ کے طور پر جاری رہے۔ تو اصل چیز یہ ہے۔ تو والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے کیا ہیں؟ نیک اعمال۔ قبر میں بھی نیک اعمال کو آنا ہے، قبر میں دولت کو نہیں آنا، شان و شوکت کو نہیں آنا۔ اگر کچھ کام آئے گا تو نیک اعمال کام آئیں گے، ایمان کی دولت کام آئے گی۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، تو کیا تم نے اسے دیکھا کہ جو ہماری آیتوں سے منکر ہوا؟ وقال اور کہتا ہے لأوتین مالا وولدا، مجھے ضرور مال اور اولاد ملیں گے۔ یعنی کہ اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عاص بن وائل پر کچھ قرض تھا، تو آپ نے اس سے قرض کا تقاضا کیا تو عاص بولنے لگا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو تو میں تمہارا قرض واپس کر دوں گا۔ تو حضرت خباب نے کہا کہ تم مر بھی جائے اور پھر مر کر اٹھے تب بھی میں اسلام نہ چھوڑوں۔ تو اس پر وہ مذاقاً کہنے لگا، معاذ اللہ مذاق اڑانے لگا کہ کیا مر کر پھر زندہ ہوں گا؟ اچھا زندہ ہوں گا تو جس وقت زندہ ہوں گا نا اس وقت مجھے مال ملے گا، اس وقت مجھ سے لے لینا۔ یعنی کہ معاذ اللہ وہ آپ کی بات کا مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا
کہ جب میں مر کر دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، پھر دوبارہ مجھے مال و دولت ملیں گے، تو اس وقت میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ یہی جملہ کہا جاتا ہے نا آج کل مارکیٹ میں، ہاں وہاں پر لے لینا، یہاں تو نہیں دے رہا، میں نہیں دے رہا بھائی۔ میں آپ سے کہہ دیتے نا اس طرح سے کہ بھائی آپ کے پیسے، میں آپ سے پیسے مانگتا ہوں، آپ نے جس وقت مانگے، جس وقت آپ نے مجھ سے تقاضا کیا، میں نے آپ کی مدد کر دی، تو وہ کہتے ہیں کہ کیوں کی مدد نہیں کرتے؟ یعنی کہ ایک تو بندے نے مدد کی آپ کے برے وقت میں، لیکن آج حالات ایسے ہو گئے کہ جب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے میری مدد کیوں کی؟ اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں آپ کے پیسے نہیں دے سکتا۔ تو بندہ کہتا ہے پھر میں تم سے قیامت کے دن لوں گا، تو کہتا ہے ہاں وہاں لے لینا۔ یعنی اس بات کو اتنا ہلکا سمجھتا ہے کہ وہاں پر لے لینا۔ اللہ اکبر، کہ کسی کے صرف 12 پیسے بھی کھائے ہوں گے تو 700 مقبول نمازیں اسے دینی پڑیں گی۔ یہاں تو ہماری نمازوں کا ہمیں حال نہیں پتہ کہ کون سی نماز قبول ہو رہی ہے، کون سی نہیں ہو رہی، تو 700 مقبول نمازیں اسے کہاں سے لا کر دیں گے؟ اور پھر اگر ہماری ساری نیکیاں اس کے قرض کے وجہ سے ختم بھی ہو جائیں اور پھر بھی اس کا قرض باقی ہے، تو اس کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر لینا پڑے گا۔ تو کتنی بڑی وعید ہے۔ اور ہم یہاں پہ لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کا مال کھا جاتے ہیں۔ تو ناحق کسی کے پیسے دبا لینا، اس کے پیسے کھا جانا اور اس کے پاس پیسے واپس نہ دینا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ مجبور ہے، اپنے گھر پر خرچ کر رہا ہے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر رہا ہے اور اچھا خرچ کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کے پیسے نہیں لوٹا رہا، لوگوں کے پیسے دبا کر، مال دبا کر اچھی اچھی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، یہاں جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے۔ تو یہ، اور پھر اس سے جب تقاضا کیا جائے کہ بھئی ہمارے پیسے واپس کرو، تو کہتا ہے کل لے لینا، ہاں وہاں قیامت کے دن تمہیں دے دوں گا۔ معاذ اللہ اس بات کو بہت ہلکا جانتے ہیں۔ تو یہ طریقہ تو کافروں کا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا تم نے اسے نہ دیکھا کہ جو ہماری آیتوں سے منکر ہوا کہتا ہے کہ مجھے ضرور مال اور اولاد ملیں گے؟ اطلع الغیب، کیا غیب کو جھانک آیا ہے؟ یعنی کیا غیب پر مطلع ہوا ہے؟ اسے کسی نے کوئی غیب کی خبر دی ہے کہ اسے یہ مال دیا جائے گا؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا رحمان کے پاس کوئی وعدہ کر رکھا ہے اس نے کہ میرا رب جو ہے اس نے اللہ کی بارگاہ میں کوئی وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو اسے مال و دولت دیا جائے گا؟ یہ صرف اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں۔ سنکتب ما یقول، اب ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے۔ ونمد له من العذاب مدا، اور اسے خوب لمبا عذاب دیں گے، خوب لمبا عذاب دیں گے۔ اور فرمایا کہ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور جو چیز کہہ رہا ہے ان کے تو ہم وارث ہوں گے۔ اس مال کی وہ بات کر رہا ہے کہ یہ مال و دولت مجھے دوبارہ دیا جائے گا، تو اس مال کے تو کل قیامت کے دن ہم وارث ہوں گے، یہ سب کچھ ہمارے پاس ہوگا، ہم اس کے مالک ہوں گے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور وہ تو اس حال میں آئے گا کہ بالکل تنہا ہوگا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی مال و دولت نہیں ہوگا، وہ ہمارے پاس اس حال میں آئے گا کہ بالکل تنہا ہمارے پاس آئے گا، کچھ بھی اس کے پاس نہ ہوگا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور اللہ کے سوا اور خدا بنا لیے کہ وہ انہیں زور دیں گے، یعنی وہ ان کی سفارش کریں گے اور ان کے کام آئیں گے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ان قریب وہ ان کی بندگی سے منکر ہو جائیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ یعنی جن بتوں کو یہ پوج رہے نا، کل قیامت کے دن جب رب تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتوں سے کہ کیا ان لوگوں نے تمہاری عبادت کی تھی، تو وہ بت کہیں گے کہ یا اللہ انہوں نے ہماری کوئی عبادت نہیں کی اور یہ تو گمراہ تھے، تو انہیں جہنم میں داخل فرما۔ تو یہ بت جن کو یہ اپنا سفارشی مان رہے ہیں، یہ بت بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے اور ان کے خلاف جو ہے باتیں کریں گے، لیکن پھر بھی یہ اس سے باز نہیں آتے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اگلے رکوع کی ابتدا ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ کافر کیوں اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، ایسا کیا ہے کہ یہ اتنی ساری نصیحتیں سننے کے بعد بھی اسلام کی طرف نہیں آتے۔ تو اس کا ذکر اللہ رب العزت فرما رہا ہے، الم تری انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، کہ تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے کہ وہ انہیں خوب اچھالتے ہیں، یعنی انہیں ان کے اعمال اچھے کر کے دکھاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ تم جو کر رہے ہو وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہو۔ اسی وجہ سے تو وہ اسلام کی طرف نہیں آتے، چونکہ انہوں نے اپنے برے اعمال کرنے کی وجہ سے اپنے اوپر بدبختی کو لازم کر لیا، اور شیطان انہیں ان کے اعمال اچھے کر کے دکھا رہے ہیں۔ فلا تعجل علیہم، تو تم ان پر جلدی نہ کرو، یعنی اے محبوب یہ جو کافر ہیں، یہ برے ہیں، یہ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو آپ دعائے ضرر فرمانے میں ان پر جلدی نہ کریں۔ انما نعد لہم عدا، ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں، یعنی ہم نے جو انہیں یہ ڈھیل دی ہوئی ہے اور ابھی یہ دنیا کی زندگی میں بڑے مزے سے ہیں، تو یہ تو ہم ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں کہ یہ کچھ سال کچھ مہینے زندہ رہ کر پھر جب ہمارے پاس آئیں گے تو انہیں ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب دیا جائے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اور جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر، جو متقی ہوں گے انہیں مہمان بنا کر لے جایا جائے گا۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے پیاسے، اس حال میں کہ وہ پیاسے ہوں گے۔ تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کون سے گروہ میں شامل ہونا ہے۔ ایک گروہ کس کا ہے؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ایک گروہ تو متقین کا ہے، پرہیزگاروں کا ہے، کہ جسے ہم کہاں جمع کریں گے؟ اللہ رحمان کے حضور جمع کریں گے مہمان بنا کر۔ تو ہمیں مہمان بن کر حاضر ہونا ہے یا مجرم بن کر حاضر ہونا ہے؟ یقیناً کوئی بھی شخص نہیں چاہے گا کہ وہ مجرم بن کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، وہ یہی چاہے گا کہ وہ رحمان کی بارگاہ میں حاضر ہو اس حال میں کہ اسے مہمان بنا کر لایا جائے۔ تو مہمان بننے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے۔ تو جو پرہیزگاری اختیار کرے گا اسے ہی یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوگا۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی کہ جنہوں نے رحمان کے پاس قرار رکھا ہے، جن سے اللہ رب العزت شفاعت کا اذن دے گا وہی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اور سب سے پہلے جسے شفاعت کا حکم دیا جائے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے شفاعت فرمائیں گے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور کافر بولے کہ رحمان نے اولاد اختیار کی، یعنی معاذ اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرتے ہیں۔ لقد جئتم شیئا ادا، بے شک تم بہت بری بات لے کر آئے ہو، بہت ہی بری بات لے کر آئے کہ رب کے لیے رحمان کے لیے اولاد مانتے ہو، حالانکہ وہ تو اکیلا ہے، تنہا ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا ہے، وہ تو بالکل پاک صاف ہے، تم اس کے لیے اولاد ٹھہراتے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، اور قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں ٹوٹ کر۔ ایسی بات تم کرتے ہو کہ آسمان پھٹ جائے، زمین جو ہے اس میں دراریں پڑ جائیں اور پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹ کر گر جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اس پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد بتائی، یعنی ایسی بات، اتنی بری بات وہ لے کر آئے ہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے، اس رب کے لائق نہیں ہے کہ وہ اولاد اختیار کرے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، آسمان و زمین میں جتنے ہیں سب اس کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوتے ہیں، سب اس کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوتے ہیں۔ لقد احصاهم وعدتهم عدا،
بے شک وہ ان کا شمار جانتا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے گن رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں ہر ایک روز قیامت اس کے حضور اکیلا حاضر ہوگا۔ روز قیامت اس کے حضور اکیلا حاضر ہوگا، یعنی جب کافر حاضر ہوں گے تو نہ اس کے پاس کوئی مال و دولت ہوگا، نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ ہاں جو شیطان اور گمراہ کرنے والے پیشوا ہوں گے تو وہ اس کے ساتھ ہوں گے، لیکن یہ اس کے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ تو فرمایا مسلمان کے پاس تو سارے سفارشی ہی سفارشی ہوں گے، سب سے بڑھ کر شفاعت تو حضور کی ہوگی، لیکن جو کافر ہوں گے وہ تنہا ہوں گے، ان کا مال، ان کی اولاد انہیں کچھ کام نہ آئے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا، ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بے شک یہ قرآن تمہاری زبان پر یوں ہی آسان فرمایا، یعنی اس قرآن کو حضور کی زبان پر آسان کر دیا۔ اس طرح کہ حضور کی قوم اور آپ کی زبان جو ہے عربی زبان تھی، تو رب نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ کیوں؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ اس کے ذریعے پرہیزگاروں کو خوشخبری دے، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور جھگڑالو لوگوں کو اس سے ڈر سنائے، یہ جو جھگڑنے والی قوم ہے اسے ڈر سنائے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، کیا تم ان میں کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی بھنک سنتے ہو؟ یعنی جتنی بھی قومیں رب تعالیٰ نے اس سے پہلے تم سے پہلے نازل فرمائی، تو کیا ان کی آوازیں سنتے ہو؟ کیا تمہیں پتہ چلا کہ وہ تھے؟ اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ گویا کہ وہ تھے ہی نہیں، بالکل ختم، ان کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ کن لوگوں کا؟ ان لوگوں کا کہ جن پر اللہ نے اپنے فضل سے نبی کو بھیجا اور انہوں نے انہیں ہدایت کی دعوت دی، لیکن اس کے باوجود وہ اس ہدایت پر نہ چلے اور رب کے نافرمان ٹھہرے، تو رب تعالیٰ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ تو اگر تم بھی اسی طرح کرو گے اور اسلام کی طرف نہیں آؤ گے تو رب تعالیٰ تمہیں بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ اور مسلمانوں کی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ مسلمان اللہ کی بندگی کرے، حقیقی معنوں میں اس کے دین پر چلے۔ جب تک ہم دین اختیار نہیں کریں گے تب تک ہمارا حال بہتر نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ بھلے کہتے رہیں کہ اللہ پاک ہمیں نیک حکمران عطا کرے، ہمارے حال بہتر ہو جائیں، کہ ساری مہنگائیاں، ساری بے روزگاریاں، ساری پریشانیاں، یہ کرونا وائرس، یہ لاک ڈاؤن، یہ جتنے بھی ساری پریشانیاں ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم خود کو سدھارتے نہیں ہیں، خود کی اصلاح نہیں کرتے، خود ہمیں نمازیں نہیں پڑھنی، خود ہماری مسجد فجر کی نمازوں میں جو ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہیں، خود ہمیں ہماری بہن بیٹیوں کو پردہ نہیں کروانا، ہمیں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دلوانی، ہمیں اسے امریکن اسکول میں بھیجنا ہے اور لیول اے لیول کی تعلیم دینی ہے کہ وہ بے حیائی کے ماحول میں چلا جائے، وہ گانے سنے، وہ فلمیں دیکھے، وہ ڈرامے دیکھے، وہ سارے کام، ہر وہ کام کہ جو ہمیں نظر آتا ہے۔ ہمارے ملک میں سینما گھر چلتے ہیں، ٹکٹیں نہیں ملتی سینما گھر میں کہ بھئی فل ہاؤس فل ہو جاتا ہے۔ کس ملک کے اندر؟ اس ملک کے اندر جو مسلمانوں کا ملک ہے، اس ملک کے اندر اس چیز کو تقویت دی جاتی ہے کہ جہاں پر فجر کی نماز میں تو صفیں خالی ہیں، لیکن جب کوئی فلم لگائی جاتی ہے تو اس میں ٹکٹ نہیں ملتی، جگہ نہیں ملتی، کہ جہاں پر لوگ جو ہے وہ مسجدوں میں اگر کوئی قرآن کی محفل ہے، قرآن کی محفل میں بلایا جاتا ہے تو مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، اس درس کے اندر چند لوگ ہی نظر آتے ہیں، لیکن جب کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو پہلے سے ایڈوانس بکنگ کی جاتی ہے کہ جگہ نہیں ملتی۔ تو ہم اپنا حال خود ہی دیکھ لیں، اپنا موازنہ، ہم اپنا جو ہے معائنہ کر لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔
ہم نے کس چیز کو ترجیح دی ہے؟ ہم ہر مہینے ماہانہ جو ہے وہ انٹرنیٹ کی فیس ادا کرتے ہیں، کیبل کی فیس ادا کرتے ہیں، ہم اپنے گھر الیکٹرک کا بل بھرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ماہانہ کتنی چیزیں ہم ادا کرتے ہیں، لیکن کیا ہر مہینے، ہر دن، ہر ہفتے کیا ہم مسجد کے ساتھ کوئی تعاون کرتے ہیں؟ مدرسے کے ساتھ کوئی تعاون کرتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس اللہ نے ہمیں اگر بیٹوں کی نعمت سے نوازا ہے تو کیا ہم ان بیٹوں کو اللہ کی راہ میں، ہم نے کسی ایک بیٹے کو دین کی راہ میں لگایا؟ کسی ایک کو اللہ کے راستے پر لگایا؟ ہم نے کسی کو بھی نہیں لگایا۔ ہم نے سب کو دنیا میں مشغول کر دیا، خود بھی دنیا میں لگے رہے، کاروبار میں لگے رہے، اولاد کو بھی لگا دیا، نہ خود دینی مسائل سیکھے، نہ اولاد کو سکھایا، نہ دین پر ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو دین پر کسی کو بھی نہیں چلنا، ہم میں سے کسی کو بھی دین پر نہیں چلنا، لیکن حکمران ہمیں اچھے چاہیے۔ ہم چاہیے کہ ہماری حالت اچھی ہو جائے، یہ مہنگائی ختم ہو جائے تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر دین کو پیدا کریں، دین پر ہم چلنا شروع کر دیں، ہم سب دین پر چلنا شروع ہو جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ خود بخود ملک کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ یہ جو برے لوگ ہم پر مسلط ہوئے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اور ان گناہوں کی وجہ سے تو ہم بزدل ہو گئے، ہمارے پاس جرت و غیرت باقی نہیں رہی۔ جب ہم گناہوں سے پرہیزگاری اختیار کر لیں گے اور نیک اعمال کریں گے اور جو حقیقی دین ہے اس پر چلیں گے تو ہمارے اندر جو غیرت ہے وہ دوبارہ جاگ جائے گی۔ یہ اتنے ظلم سہنے کے بعد بھی جو ہم ان کے خلاف آواز کو نہیں نکالتے، خاموشی کے ساتھ اپنے سے چلو بھائی ٹھیک ہے، پیٹرول میں اضافہ ہو گیا، ہوتا رہا، بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو گیا، ہوتا رہا، تو اگر ان سب باتوں کو ہم سہ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو اختیار کر لیا۔ اگر ہم حقیقی معنوں میں دین پر چلنے والے بنے تو کسی کی کیا مجال ہے کہ کوئی ہم پر 1 روپے کا بھی ٹیکس لگا سکے، کوئی ہم پر 1 روپے کا بھی ظلم کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ انہیں ہم نے چھوٹ دی ہے، ہم نے انہیں شیئر کیا ہے، ہم نے انہیں اختیار دیا ہے کہ تم ہم پر ظلم کرو، اس لیے کہ ہم اسلام کے باغی ہو چکے ہیں۔ جب ہم اسلام کے وفادار ہو جائیں گے نا تو کسی کی بھی مجال نہیں ہے کہ کوئی ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہم پر ظلم کر سکے۔ اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اس لیے ہمارا یہ حال ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں بری زندگی سے اللہ پاک ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم و دائم فرمائے، اور اس کے لیے ہم تمام کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا حساب المیزان۔ اللہم اغفر وارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی۔ یا واجد یا ماجد لا تزل عنا نعمة انعمتها علینا۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔
یا بے مصطفیٰ ہم تمام کا یہاں جمع ہونا، درس قرآن پاک سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ مولا قرآن کے دل سے قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ مولا قرآن کے نور سے مولا ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا قرآن مجید فرقان حمید کا صدقہ ہم تمام کے قبر کو روشن اور منور فرما۔ مولا قرآن مجید فرقان حمید کا صدقہ مولا ہم تمام کو کل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ عطا فرما۔ مولا اسی قرآن کے صدقے مولا ہم تمام کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ مولا جو کچھ پڑھا گیا اس کا ثواب اپنے شائع نشان عطا فرما۔ مولا اس کا ثواب آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانۃ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے وسیلے جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام صحابیات، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اشرا مبشرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین، تمام شہدائے بدر و احد و حنین و کربلا بالخصوص سید الشہداء سیدنا حمزہ، تمام تابعین تابعات تبع تابعین تبع تابعات ائمہ کرام، ائمہ اہل بیت اطہار، ائمہ مجتہدین، تمام مفسرین، محدثین، معلمین، مدرسین، محققین، اولیاء بزرگان مشائخ بالخصوص حضور غوث اعظم کے والدین، اور تیری طرح سے ہماری لاج رکھنے والے، ہمیں ٹھوکروں سے بچانے والے حضور سیدنا غوث اعظم کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ صدقہ حضور غوث اعظم کے قادریوں میں زندہ رکھ، قادریوں میں موت دے اور قادریوں کے ساتھ حشر فرما۔ حضور غوث اعظم کے صدقے سے اس کا ثواب تمام اولیاء کرام، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب مواد تقن بشر ہجویری بابا فرید گنج شیخ عبداللہ شاہ غازی عبداللہ شاہ صابر شاہ بابا بخاری شاہ بابا قطب عالم شاہ بخاری سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی، اور جتنے بھی اولیاء کرام شرکن کرمن شمعان جنوب جہاں قیامہ فرمائے، بخصوص آج ان کے آراز منائے جا رہے ہیں، حضرت شاطر ابو الحق قلندر، حضرت سید شہاب تقوی اور حضرت سید شہاب نقوی، حافظ محمد جمال الحق، حضرت پیر علاؤ الدین صدیقی اور کو مولا پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان کے فیوز و برکات سے ہم تمام کو مستفیض فرما۔ مولا اس کا ثواب اعلیٰ حضرت علیہ خلفاء علیہ صاحب خلفاء محدث اعظم پاکستان علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی قاری مصلح الدین علیہ رحمہ علامہ سید شاطر ابو الحق قادری، مفتی اختر رضا خان صاحب، امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی، اور غازی ملت غازی ممتاز حسین قادری شہید، غازی عبدالقیوم شہید، غازی علم الدین شہید کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ صدقہ ان غازیان کا، امیر المجاہدین کا، ہماری نسلوں میں بھی کبھی کوئی گستاخ رسول پیدا نہ ہو۔ مطلب جو بھی پیدا ہوں تیرے نبی کے چاہنے والے پیدا ہوں، تیرے نبی کے صحابہ کے چاہنے والے پیدا ہوں، میں تیرے اولیاء کے چاہنے والے پیدا ہوں۔ مولا ہمیں بھی مرتے دم تک ایمان کی دولت عطا فرما، ایمان پہ ثابت قدم رکھ اور ایمان پہ خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ مولا تجھ سے دعا مانگتے ہیں جو کچھ پڑھا گیا اس کا ثواب تمام مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات، حاضرین کے گھر والوں میں سے، دوست احباب میں سے، سوشل میڈیا پہ جو ہمیں سن رہے ہیں ان کے گھر والوں میں سے، دوست احباب میں سے، جو کوئی دنیا سے وہ سب کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا سب کی حق میں بخشش و مغفرت فرما۔ مولا ہمارے بھائی کی والدہ کا انتقال ہوا، مولا ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ مولا جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے گھر والوں میں سے، بالخصوص جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان تمام کی حتمی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبر کو تحت نگاہ کشادہ اور وسیع فرما۔ مولا انہیں کل بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ عطا فرما۔ مولا جن کے والدین حیات ہیں انہیں دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ مولا ان کی ہر قسم کی بیماریوں کو دور فرما، بالخصوص میری والدہ، میرے والد صاحب کی تمام بیماریوں کو دور فرما۔ مولا میرے گھر والوں کی تمام بیماریوں کو دور فرما۔ مولا گھر میں چین، سکون، اطمینان عطا فرما۔ مولا تجھ سے دعا مانگتے ہیں کوئی بے روزگار ہے تو حلال طیب پاکیزہ روزگار عطا فرما۔ مولا جو مقروض ہے بار قرض سے نجات عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے گھر ہیں انہیں ذاتی مکان عطا فرما، بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ مولا ہم تمام کو حرمین طیبین کی بات اب حاضری عطا فرما۔ مولا رمضان مدینہ عطا فرما، ہر سال حج مبرور و مقبول کی سعادت عطا فرما۔ مولا تحریک لبیک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ غازی تنویر صاحب، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد از جلد باعزت رہائی عطا فرما۔ مولا تحریک لبیک کے جتنے کارکنان ہیں، جتنے مولا شورا کے لوگ ہیں، جتنے مولا اس کے ساتھ تعاون کرنے والے، سب کی خیر فرما۔ ہر ایک کو مولا، بالخصوص ہمارے امیر صاحب کو مولا حاسدین کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، مولا
فتنہ کرنے والوں کے فتنے سے مولا محفوظ فرما، مولا ہر ایک کی حفاظت فرما، ہر خیر مقدر فرما، ہر شر سے نجات عطا فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، اسے اندرون بیرون سازشوں سے محفوظ فرما، مولا جہاں کئی مسلمان مولا ظالم کے ظلم میں گرفتار ہیں، ہر ایک مسلمان کو آزادی عطا فرما، ہر ایک کو عروج و ترقی عطا فرما۔ میں کیوں کہوں مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر پر کا بلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو، ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔